ہم کہتے ہیں اگر اس معیار کو کوئی گھٹاتا ہے، اس معیار سے کوئی اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا معیار ایمان کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ارے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، حضرت علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ ارے نبی کو ہم خدا بنا نہیں سکتے، نبی کو ہم خدا بنا نہیں سکتے، حضرت علی کو نبی بنا نہیں سکتے، ولی کو نبی بنا نہیں سکتے۔ ارے کوئی یہاں تو معیار ایمان کا ہے، وہاں تو معیار نکاح کا ہے۔ جس طرح نکاح بچانا بھی ضروری ہے، ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ کوئی بیوی کو کہتا ہے تو میری ماں ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نبی کو کہے تو اللہ ہے، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ علی کو اللہ کہو، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ولی کو اللہ کہو، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا برابر کرنا ہے۔ خدا کو خدا پر وحدانیت ختم ہے، مصطفیٰ پہ مصطفائی ختم ہے۔ ارے توحید کو بھی معیار میں رکھو، رسالت کو بھی معیار میں رکھو۔ توحید لا الہ الا اللہ تمام کی نفی ہوتی، نہیں کوئی طاقت والا سوائے اللہ کا، نہیں کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کا، نہیں کوئی قدرت والا سوائے اللہ کا۔ لا ہر چیز کی نفی کرتا ہے، نہیں کوئی دیتا الا اللہ، نہیں کوئی لیتا الا اللہ، نہیں چلتی کائنات اس کے بغیر الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ نے ہی کائنات کو بنایا۔ وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے چاہا اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن میں نے جو رسالت کا موضوع آپ کے سامنے چنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تقاضے کیا ہے؟ پہلے نبی کو نبی ماننا۔ ہمارا نبی نبی بھی ہے، ہمارا نبی رسول بھی ہے۔ نبی اور رسول میں فرق پہلے سمجھے۔ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ ارے نبی اسے کہتے ہیں اللہ سے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، اللہ نے جسے مبعوث کر کے بھیجا گیا ہو، اللہ کی طرف سے مبعوث من اللہ۔ اگر ہم کہتے مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی وحی جس پر آتی ہو، اللہ سے پیغام لائے امت کو دے دے، معصوم عن الخطا ہو اور اس کی اتباع امت پر فرض ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول اس سے بڑھ کے ایک قدم آگے ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، نئے احکام لے کے آئے، لیکن نبی نئی شریعت لے کے نہیں آتا، لیکن نبی رسول کی ہی اتباع، نبی رسول کی ہی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے، نبی رسول کے ہی احکام کو آگے پھیلاتا ہے۔ اگر میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم کبھی بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں، ایک میدان میں پڑھتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک امام آگے امامت کرتا ہے، امام اللہ اکبر کرتا ہے، 5-6 صفوں میں اس کی آواز پہنچتی ہے۔ اس کے بعد 6 صفوں کے بعد ایک آدمی مکبر بنتا ہے، وہ سوچ کے یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں تک میری آواز، امام کی آواز پہنچ نہیں جاتی، اس لیے میں امام کی آواز کو آگے منتقل کر کے باقی لوگوں میں پہنچا دوں گا۔ امام اللہ اکبر کرتا ہے، 5-6 صفوں کے بعد یہ مکبر امام کی آواز کو آگے پہنچاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کرتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں مجھے بتاؤ یہ مکبر بھی امام ہے یا صرف آگے والا امام ہے؟ آپ کہو گے امام تو ایک ہی آگے ہے، لیکن یہ مکبر اس کی آواز کو آگے پہنچاتا ہے۔ بس یہی مثال سمجھو، رسول امام ہے، امام کی جو آواز آگے پہنچے اسے یہاں مکبر ہم کہتے ہیں، وہاں اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، نبی اسے کہتے ہیں جو رسول کی شریعت کو آگے پھیلائے، خود نئی شریعت لے کے نہ آئے، یہ ہے نبی۔ اگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا نبی جو نبی ہے، ہمارا نبی جو رسول ہے، وہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے گا جیسے مرزا قادیانی کذاب نے کہا، جیسے مرزا قادیانی دجال نے کہا، جیسے مرزا قادیانی کذاب اور زندیق اور مرتد اور کافر نے کہا کہ میں نبی ہوں، ہم کہتے نہیں ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کہتے ہم آخری نبی ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں نے اہل سنت والجماعت کیوں کہا تھا؟ ہم نے اس لیے کہا تھا قرآن نبی پہ اترتا ہے، اس کی تشریح صحابہ کرتے ہیں، نبی پر نبی حدیث بیان کرتا ہے، ہم اس کو صحابہ سے سیکھتے ہیں۔ مرزائی بھی خاتم النبیین کی آیت پڑھتے ہیں، ہم بھی خاتم النبیین کی آیت پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا نام
مراد وہ معنی لے لو جو صحابہ لے لیا، وہ کہتے نہیں اس کا معنی ہم لیں گے جو ہمارے مرزا قادیانی قذاب نے لیا۔ ارے فرق کیا رہا؟ کبھی اللہ نے چاہا اس پر مدلل گفتگو کروں گا، لیکن اس سے مسئلہ آگے میں بڑھ کر بیان چاہتا ہوں۔ لیکن ہم جو نبی کی تعریف کرتے ہیں جو مبعوث من اللہ ہو، معصوم من الخطا ہو، جس پر وحی آتی ہو اور جس کی اتباع فرض ہو، لیکن مرزا کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مت کہو، یہ تعریف مرزائیوں کے سامنے مت کہو، ان سے پہلے ان کا عقیدہ پوچھو۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ میں کہتا ہوں امام الانبیاء کی تعریف کیا ہے؟ مرزائی کہتے ہیں امام الانبیاء اسے کہتے ہیں جس نے معراج کی رات میں مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ میں اب کہتا ہوں نبی وہ ہے جس نے معراج کی رات میں مسجد اقصی میں امام الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نبی ہے۔ اب میں مرزائیوں سے کہتا ہوں آپ ثابت کرو اگر مرزا قادیانی اس وقت مصطفیٰ کے پیچھے بقیہ نبیوں کے صف میں تھا تو نبی ہے، ورنہ ہم کہتے ثابت کرو، ورنہ اگر نہیں تھا ان صفوں میں تو کذاب تھا، زندیق تھا، مرتد تھا، کافر تھا۔ اس کی اتباع کرنے والے بھی کافر ہے، اس کی اتباع کرنے والے بھی زندیق ہے۔ پھر اس عقیدے کو آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں کہتا چاہتا ہوں ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس سے بڑھ کے آگے بات کروں، ہمارا نبی اول بھی ہے، ہمارا نبی آخر بھی ہے۔ جب آپ قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں یہاں اللہ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، دوسری طرف نبی کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، وہاں اول بھی ملے گا، آخر بھی ملے گا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اسی بات کو آب حیات میں سمجھاتے ہیں، کہتا ہمارا نبی اول بھی ہے، ہمارا نبی آخر بھی ہے۔ ایک حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان بن رہے تھے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے دیا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے چھوڑا تھا۔ اس کا مطلب نبی کا وجود پہلے بھی تھا، اس کا مطلب نبی کا وجود کائنات سے پہلے تھا، آدم سے پہلے تھا، نوح سے پہلے تھا، موسیٰ سے پہلے تھا، ابراہیم سے پہلے تھا، عیسیٰ سے پہلے تھا، تمام نبیوں سے پہلے مصطفیٰ کا وجود پہلے تھا، لیکن ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ قاسم نانوتوی اسی بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نبی اول بھی ہے، ہمارا نبی آخر بھی ہے۔ اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، کہتے جب بچے کے ہاتھ میں پرکار دیتے ہو، پرکار کو آپ پنسل لگاتے ہو، پرکار کو پہلے کاپی پر چھوڑتے ہو، جو ہی کاپی پر پرکار کو رکھتے ہو، پرکار کا جو نشان بنا، وہ جو ڈاٹ بنا وہ پہلے بنا ہے، پرکار کے نیچے چھپ گیا، پھر ہم دائرہ بناتے ہیں، لیکن وہ جو ڈاٹ پہلے بنا تھا وہ پرکار کے نیچے چھپ کے رہتا ہے، وہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں اس دائرے کو دائرے نبوت کہتے ہیں، اس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے جلدی نظر آ گئے، لیکن وہ جو ڈاٹ پہلے بنا تھا جب ہم دائرہ ختم کرتے ہیں پھر پرکار کو اٹھاتے ہیں، پھر وہاں جو مرکز پہلے بنا تھا وہ ڈاٹ وہ آخر میں نظر آتا ہے۔ پھر قاسم نانوتوی کہتا ہے اس کا مطلب ڈاٹ پہلے بنا لیکن چھپ کے رہا، پھر دائرہ ختم ہونے کے بعد آخر میں ڈاٹ نظر آیا، اس کا مطلب وہ جو ڈاٹ پہلے بنا تھا نظر بعد میں آیا، مصطفیٰ کا وجود پہلے بنا تھا، ارے ظہور آخر میں ہوا۔ اس کا مطلب میں کہتا ہوں نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، ہمارا نبی وجود کے اعتبار سے اول ہے، ہمارا نبی ظہور کے اعتبار سے آخر ہے۔ خیر میں نے جو ٹاپک چنا تھا میں نے کہا تھا وحدانیت کو بھی ہم وحدانیت میں بھی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے نہ ہم پیچھے آ جاتے، اللہ کو اللہ رکھو، نبی کو نبی رکھو، علی کو علی رکھو، ولی کو ولی رکھو۔ پھر میں نے اہل سنت والجماعت کی تعریف کی تھی، آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں اہل سنت سے مراد نبی کی سنت کو ماننے والے، والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت کو ماننے والے۔ ارے اہل سنت کا دوسرا معنی اگر عوامی زبان میں کہا جائے اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی سے سنت لیتے ہیں، والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت کی تشریح اور معنی صحابہ سے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ماننا بھی ایمان ہے، والجماعت کا ماننا بھی ایمان ہے۔ اگر کوئی نبی کو انکار کرے تو کافر ہے، والجماعت صحابہ کو کافر کہے تو کافر ہے، صحابہ کو گمراہ کہے تو خود گمراہ ہے۔ اہل سنت والجماعت تبھی بنتی ہے جب اہل سنت نبی کو بھی مانے، والجماعت صحابہ کو بھی مانے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن کی آیت اتری نا، بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے چمکدار
چمکدار ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، ارے کالے ہوں گے، رات کے اندھیروں سے زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کتاب التفسیر صحیح بخاری جلد 2 میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض لوگ کالے چہرے والے ہوں گے، بعض لوگ سفید چہرے والے ہوں گے، یہ کون ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الذین اسودت وجوہہم ہم اہل البدع والضلالہ، ارے کالے چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جو اہل بدعت و ضلالہ ہوں گے۔ ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چہرے اور چمکدار چہرے کون ہوں گے؟ کہا اما الذین نبیت وجوہہم ہم اہل السنت والجماعہ، ارے چمکدار چہرے ان کے ہوں گے جو اہل السنت والے ہوں گے والجماعت والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا آپ بعض محمد بنی اسرائیل میں وہ 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات والا ہوگا۔ صحابہ کی عادت تھی ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نجات پانے والی کون سی جماعت ہوگی؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر نبی کو چھوڑ دے تو ایمان نہیں رہتا، صحابہ کو چھوڑ دے ایمان نہیں رہتا۔ اہل سنت والجماعت کا معیاری ایمان جو ہے نبی کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے۔